بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، 3 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان خود وکیل بن گئے، بیرسٹر بن گئے اور اپنا کیس انہوں نے خود لڑا ہے۔ جج لاجواب، اور میں اگر یہ کہوں کہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ عدالت میں کیا ہوا؟ 36 سوال تھے، روبرو پیش ہو کر جواب دیا، ماسٹر سٹروک کھیلا، اور اس کی مکمل کہانی آج کی اس 2 ٹوک کی نشست میں اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان کے حق میں میجر جنرل کی ایک گواہی، یہ کیا کہانی ہے، یہ بھی روداد سنائیں گے آج کی اس نشست میں۔ اور رائے صاحب، پھر آرمی ایکٹ کے تحت اب کیا خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے کیا کرنے جا رہی ہے، یہ بھی بتائیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کا ایک انٹرویو پاکستان میں آج چلا ہے، جس میں انہوں نے مردم شماری اور سپہ سالار کے حوالے سے کچھ باتیں کہی، اور 9 مئی میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک بغاوت ہونے جا رہی تھی، اور ان کی اس تقریر کے کچھ، اس انٹرویو کے کچھ جو اہم نکات ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ لیکن رائے صاحب، سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب پاکستان کی 200 کے قریب کیسز ہیں ان کے اوپر، اور وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، تو آپ کو لیگل ٹیم ایک بہت بڑی چاہیے، جس میں فوجداری مقدمات بھی ہیں، سول مقدمات بھی ہیں، دہشت گردی کے دفعات بھی ان مقدمات میں شامل کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے اندر بھی کیسز ہیں، سپریم کورٹ میں، یعنی آپ کو ہر لیول کا وکیل چاہیے ہوگا کہ وہ ان عدالتوں میں ریپرزنٹیشن جو اپنی کر سکیں۔ رائے صاحب، ان حالات میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان کے وکلاء جو لیگل ٹیم تھی اس کو ریڈیوس کیا گیا، ان پر مختلف پریشر جو ڈالے گئے، اور خان صاحب ایک وقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے خود کہا کہ میں جو ہوں آج کل وکالت جو ہے، اتنے میں نے کیسز بھگت لیے کہ اب میں پورے کا پورا وکیل جو ہے بن چکا ہوں۔ آج پیش ہوئے عدالت کے سامنے 36 سوال نامے ان کے سامنے رکھے گئے، اور خان صاحب نے اس کا ایک ایک کر کے جواب دیا ہے۔ راج صاحب، ایک تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی، اور نمائندہ مقرر کرنے کا یہ جو معاملہ ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر ہوا، اور یہ جو 342 کا بیان قلم بند کروایا ہے، اس میں یہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ گواہوں کے بیانات قلم بند کرتے وقت ہر سماعت پر استثناء دیا گیا، اور سیشن عدالت کے فیصلے کے مطابق ان کے مقرر کردہ نمائندے کا موقف بھی ٹھیک طرح نہیں لکھا گیا۔ اور پھر جو سوال نامہ ہے خان صاحب کو نہیں ملتا، چھٹیوں کا معاملہ آ جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں جو ثبوت اور جو اثاثجات کی تفصیل تھی 2017 کی، اس کا بھی حوالہ دیا۔ 2017-18 کے اندر جو اثاثجات کا ذکر کیا گیا الیکشن کمیشن کے اندر، اور پھر کس طرح بدنیتی کے ساتھ اگلے 3 سالوں کا جو ریکارڈ ہے اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کی بدنیتی جو ہے اس کا بھی ذکر عدالت کے اندر کیا گیا ہے۔ اچھا رائے صاحب، یہ فارم بی میں ڈیٹیل آنا، پھر خان صاحب نے جو جواب دیے، سوال اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو 36 جواب عدالت کے سامنے رکھے گئے، رائے صاحب اس بنیاد پر تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، یعنی قابل سماعت نہیں ہے، 7 اپیلیں پینڈنگ ہیں، سٹے آنا چاہیے، اس پہ سٹے نہیں آتا۔ پھر دائرہ کار کا مسئلہ ہے، پھر الیکشن کمیشن نے فارم بی کے اندر جہاں پر ریکارڈ آپ جو توشہ خانہ کی چیزیں ان کا نام نہیں لکھ سکتے، یعنی ٹیکنیکل بہت ساری ایسی بنیادیں ہمیں تو نظر آ رہی ہیں جس پر یہ کیس نہیں بنتا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 96 گھنٹے جو ہیں، 72 گھنٹے یا 96 گھنٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں عمران خان کو اس بنیاد پر نااہل کر دیا جائے گا۔ راز صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے شہر اقتدار میں بیٹھ کر کہ اسی طرح کی گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے؟ دیکھیں آشمی صاحب، ایک تو اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے وہ ایک عموماً بریگیڈیئر لیول کا آفیسر ہوتا ہے۔ نواز شریف کے جو ملٹری سیکرٹری تھے وہ بھی ایک بریگیڈیئر لیول کے آفیسر تھے، اور اسی طرح عمران خان صاحب کے جو ملٹری سیکرٹری تھے وہ بھی ایک بریگیڈیئر لیول کے آفیسر تھے۔ اس کو ہمارے ویورز پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ
کنفیوز نہ کریں، کیونکہ پرنسپل سیکرٹری تو ظاہر ہے کہ ایک سول بیوروکریٹ ہوتا ہے. جس طرح عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے، جن کو اغوا کیا گیا، پولیس نے پہلے یہ موقف اپنایا کہ وہ خود روپوش ہو گئے ہیں، ڈرائیو کر کے کہیں چلے گئے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ پولیس کی حراست میں تھے، اور جبر کے تحت ان سے سائفر کے معاملے پر ایک بے بنیاد جھوٹا اور بڑا ہی آپ یہ کہہ لیں کہ غلیظ قسم کا بیان جو ہے وہ ان سے منسوب کیا گیا. اسی طرح نواز شریف کے دور میں ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد. اب یہ جو بریگیڈیئر چیمہ ہیں جو کہ اب میجر جنرل ہیں، یہ عمران خان صاحب کے پرنسپل ملٹری سیکرٹری تھے. پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے اور بریگیڈیئر چیمہ اس وقت یہ بریگیڈیئر تھے، ابھی میجر جنرل ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے. اسی پلیٹ فارم پر سب سے پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کے تحائف ملے تھے، ان کی قیمت کا تعین عمران خان صاحب نے خود نہیں کروایا تھا. عمران خان صاحب کے بجائے ان اشیاء کا اور ان تحائف کی قیمت کا تعین عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری جو کہ اب میجر جنرل ہیں، اس وقت بریگیڈیئر تھے، انہوں نے کروایا تھا. اچھا، اب چونکہ انہوں نے یہ تعین کروایا ان تحائف کی قیمت کا، اور یہ تحائف کی قیمت بالکل ٹھیک لگی، یعنی اس کے اندر کوئی سکیم نہیں ہے. لیکن اگر یہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ تحائف کی قیمت بڑی کم لگوائی گئی، ایک تو میں آپ کو یہ بھی اہم حقیقت بتا دوں اور ہمارے ویورز کو کہ اگر 1 سال تک توشہ خانہ میں آپ کو جو ملنے والے تحائف ہیں، اس کو یعنی جس شخص کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے، اگر وہ اس کو نہ خریدے جو کہ توشہ خانہ کے قواعد کے مطابق قیمت دے کر، تو 1 سال کے بعد اس کی ویسے بھی نیلامی ہونی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو توشہ خانہ کے تحائف کی قیمت پہلے 20% ادا کر کے لے لیے جاتے تھے، عمران خان صاحب کے دور میں اس کو 50% کر دیا گیا تھا. نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں لی تھیں، اور اسی طرح مریم نواز نے بھی توشہ خانہ سے کروڑوں روپے کی گاڑی لی، اس کو استعمال کیا. اچھا، اب چونکہ عمران خان صاحب کے جو تحائف تھے ان کی قیمت کا تعین کروایا ان کے ملٹری سیکرٹری نے، اور اگر یہ انڈر انوائسنگ ہوئی ہے، اگر یہ کم قیمت کا تعین کروایا گیا، تو اس کے لیے تحقیقات کس سے ہونی چاہیے؟ آپ بلائیں پھر میجر جنرل چیمہ صاحب کو، آپ ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ جو عمران خان صاحب کو تحائف ملے تھے ان کی انڈر انوائسنگ کیوں کروائی، آپ نے ان کی کم قیمت کیوں لگوائی؟ اول تو میں اگین کہہ رہا ہوں کہ کم قیمت نہیں لگی، آپ نے کم قیمت لگوائی تو کیا آپ کو عمران خان صاحب نے کہا تھا؟ اور اگر عمران خان صاحب نے کہا تھا تو آپ نے یہ غیر قانونی کام کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ہر طرح سے اب یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری پر چلی جاتی ہے. انہوں نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ آرمی کے درمیان یعنی فوجی قیادت کے درمیان اور کسی بھی سویلین پرائم منسٹر کے درمیان آپ یہ کہہ لیں کہ ایک رابطے کا کام بھی کرتا ہے، اور اسی لیے ملٹری سیکرٹری فراہم بھی کیا جاتا ہے کسی بھی پرائم منسٹر کو. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ملٹری سیکرٹری نے عمران خان صاحب سے کوئی دھوکہ کیا ہو، یا عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا ہو کہ آپ اس کی کم قیمت لگوائیں. اور اگر عمران خان صاحب نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو یہ کہا ہوتا کہ ان تحائف کی آپ کم قیمت لگوائیں، تو اس وقت تو شہباز شریف یہی تاثر بنا رہے ہیں نا کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے. تو اب تک عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری جو کہ اب میجر جنرل ہیں، ان کا موقف آ چکا ہوتا، ان کی گواہی عمران خان صاحب کے خلاف آ چکی ہوتی، اور وہ یہ کہتے کہ دیکھیں جی مجھے تو عمران خان میرے باس تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی کم قیمت لگوائیں. لیکن کیا کہیں ان کی گواہی موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کم قیمت لگوائیں؟ کیا ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بدعنوانی ہے، کوئی کسی قسم کی بے ضابطگی ہے؟ تو اس میں اگر یہ تعین کرنا ہے کہ عمران خان صاحب نے تحائف کی کم قیمت لگوائی، اگر یہ تعین کرنا ہے تو سب سے پہلے پھر انٹیروگیٹ کرنا پڑے گا، تفتیش کرنی پڑے گی میجر جنرل چیمہ صاحب سے، نمبر 1. نمبر 2، ہمارے بڑے باوثوق ذرائع نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب شہباز شریف نے سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان سے یہ کہا پہلے مرحلے میں کہ عمران خان صاحب کو ہیلی کاپٹر کیس میں گرفتار کریں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا شہباز شریف کو کہ ہیلی کاپٹر کیس میں کوئی جان نہیں ہے، اگر میں ان کو گرفتار کر بھی لوں گا تو عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جائے گا، آپ کی بھی سبکی ہوگی اور نیب کی بھی بہت زیادہ سبکی ہوگی، اور میری جو ریپیوٹ ہے ایک آفیسر کے طور پر
یہ بھی خاک میں مل جائے گی۔ اس کے بعد شہباز شریف ان سے جب ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب مجھے گرفتاری چاہیے بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انتہائی باوثوق ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ شہباز شریف نے سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان سے یہ خواہش کا اظہار کیا یا یہ مطالبہ کیا کہ اب مجھے گرفتاری چاہیے توشہ خانہ کیس میں اگر ہیلی کاپٹر کیس میں نہیں بنتی۔ اس پر بھی پولائٹلی یہ کنوے کر دیا گیا شہباز شریف کو کہ یہ اس کیس میں بھی کوئی جان نہیں ہے اور الٹیمیٹلی سپیریئر جو کورٹس ہیں وہاں پر جب یہ کیس جائے گا تو ٹریش ہو جائے گا اور میری ساکھ تباہ ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی، آپ کی ساکھ کو بھی مزید نقصان پہنچے گا، اس لیے اس کے اندر بھی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ شہباز شریف تو فوراً چاہتے تھے کہ فوری طور پر گرفتاری ہو اور ریفرنس جو ہے وہ نیب اس کے اوپر دائر کرے، تو جب وہ شہباز شریف کا مطالبہ منظور نہیں ہوا اور بار بار انہوں نے چیئرمین نیب کو فورس کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ کارروائی کریں، تو اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور یہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان جو ہیں جو سابق ڈی جی آئی بھی تھے، انہوں نے نواز شریف کے بہت کلوز رہ کر کام کیا تھا اور نواز شریف کی ریکمنڈیشن پر یہ چیئرمین نیب لگائے گئے تھے۔ یعنی یہ ان کے اپنے بڑے قریبی آدمی سمجھے جاتے تھے، ادروائز ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے جب یہ ڈی جی آئی بھی تھے، لیکن انہوں نے چیئرمین نیب کے طور پر اس لیے لگایا تھا کہ ان کو بہت زیادہ ٹرسٹ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریف خاندان کے اپنے گھر سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے حق میں یہ گواہی آ چکی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے۔ نمبر دو، عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ تحائف کی گھڑیاں بیچی، یہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں ایک گواہی ہے کہ عمران خان صاحب کے مالی معاملات مکمل طور پر صاف تھے اور عمران خان صاحب کے مالی معاملات اتنے ٹائٹ تھے کہ ان کو یہ گھڑیاں بیچنی پڑی، ورنہ بطور پرائم منسٹر تو آپ ایک سگنیچر کے ذریعے ایک صرف ہاؤسنگ سوسائٹی کا این او سی منظور کر لیں تو اربوں روپے کما سکتے ہیں۔ سگنیچر خود نہ کریں، پرنسپل سیکرٹری یا ایک آپ اشارہ کر دیں تو آپ اربوں روپے کما سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی عمران خان صاحب کی مالی طور پر شفافیت جو ان کی ذاتی رہی اور ان کی حکومت کی، اس کے اوپر بھی یہ گواہی آ گئی۔ اب آ جائے کہ کیا عمران خان صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں کس قسم کی اطلاعات گردش کر رہے ہیں۔ ایک تو ہاشمی صاحب یہ جو کیس لگایا گیا ہے جج ہمایوں دلاور صاحب کے عدالت میں عمران خان صاحب کا، یہ کیس جس طریقے سے چل رہا ہے اور جتنے بھونڈے طریقے سے چل رہا ہے اور جتنی جلدی جج صاحب کو ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ 100% ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ کیس جلد سے جلد جو ہے اس کو آپ نپٹائیں۔ یعنی یہاں تک کہ 2 دن 4 دن کی بھی مہلت نہیں دی جا رہی گواہان کو پیش کرنے کے لیے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں 3:30 بجے بیان ریکارڈ کروائیں، 3:30 نہیں کروانا، 3:45 کروائیں، 4 بجے کروائیں، اگلے دن 9 بجے طلب کر لیا۔ پھر یہ کہا کہ طنز کیا کہ میرے فیصلے سے کیا ڈر لگ رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو طنز کیا، ان کی ٹیم کے اوپر طنز کیے۔ اور یہ وہی جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب جن کی فیس بک پر عمران خان مخالف بڑا زہریلا مواد جو ہے پکڑا بھی گیا، بعد میں انہوں نے اس کو پرائیویٹ کر دیا اور یہ مان لیا کہ یہ فیس بک کا اکاؤنٹ میرا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہونی ہے، 12 اگست کی رات 12 بجے تک اسمبلی کی مدت ہے اور انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے 9 یا 10 اگست کو۔ 9 یا 10 اگست کو اس لیے کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صدر عارف الوی جو ہے وہ 48 گھنٹے تک سمری منظور نہ کریں اور اسمبلی جا کر پھر تحلیل ہو 13 اگست کو، کیونکہ صدر اگر 48 گھنٹے تک اسمبلی منظور نہ بھی کریں تو 48 گھنٹے کے بعد اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی۔ تو اگر یہ 13 اگست کو تحلیل ہوئی تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ 9 اگست کو ہم اسمبلی تحلیل کر دیں۔ اگر صدر 48 گھنٹے تک وہ اسمبلی منظور نہ بھی کرے تو تب بھی 90 دن کے اندر الیکشن ہو، 60 دن کے اندر الیکشن ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا دلوا دی جائے، اسی کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو نائل کروا دیا جائے، کیونکہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل جاتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا وہ کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری تحریک انصاف کو کالعدم کروانے کا بوجھ اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا۔ اول تو انہوں نے جو 5 سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، وہ سارے ایسے ہی کیے ہوں گے جن کے اوپر ان کا پورا یقین ہے، پورا ٹرسٹ ہے کہ یہ ہماری پالیسیز کو ٹو کریں گے عمران خان صاحب کے خلاف، اسی طرح یہ جو انتقامی کارروائیاں یہ جاری رکھی جائیں گی۔ لیکن ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کروا لیا جائے،
یا پھر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے یہ جس پرائم منسٹر کو لائیں گے اس سے یقین دہانی حاصل کر لیں گے 100%. اس کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ سنا دوں کہ جو چیئرمین نیب لگایا گیا تھا جسٹس جاوید اقبال کو، جنہوں نے نواز شریف کے معاملے پر، شریف خاندان کے معاملے پر، آصف زرداری کے خاندان کے معاملے پر گرفتاریاں کی، ان کو چیئرمین نیب عمران خان صاحب نے مقرر نہیں کیا. ان کو مقرر کیا تھا شاہد خاقان عباسی نے جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے. انہوں نے مشاورت کر کے، اور اس وقت طے یہ ہوا تھا، ایک بااثر کاروباری شخصیت کے ذریعے یہ طے ہوا تھا کہ یہ چیئرمین نیب ان کو لگایا جا رہا ہے تو یہ شریف خاندان کے خلاف، زرداری خاندان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. یہ طے کیا گیا تھا. اسی وجہ سے سمجھ لیں کہ ملی بھگت کے تحت انہوں نے کہا کہ چلیں جاوید اقبال صاحب کو ہم لگا دیتے ہیں. لیکن بعد میں وہی جسٹس جاوید اقبال، ظاہر ہے کہ وہ پھر شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے کنٹرول میں تو نہیں رہے. انہوں نے تو گرفتاریاں کی. ان کو جہاں سے آرڈر مل رہا تھا، یا ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو کیسز ان کے پاس آ رہے تھے، ایویڈنسز آ رہے تھے، انہوں نے اس کے مطابق گرفتاریاں کرنا شروع کر دی. تو اسی طرح اب یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، یہ اس پرائم منسٹر سے 100% یقین دہانی حاصل کریں گے. ہو سکتا ہے تحریری یقین دہانی بھی حاصل کر لیں. یہاں تک کہ اسحاق ڈار کے متعلق تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کی میں بات نہیں کر رہا، ایک سابق آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان سے اسحاق ڈار نے حلف لیا تھا کہ آپ ہمارے وفادار رہیں گے، یعنی ہماری سیاسی حکومت کے وفادار رہیں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بات نہیں کر رہا، ایک سابق آرمی چیف سے اسحاق ڈار نے حلف لیا تھا ایک دربار پر جا کر، کیونکہ یہ جو اسحاق ڈار ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ان کی متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی وابستگی ہے درباروں وغیرہ سے. تو انہوں نے وہاں جا کر حلف لیا تھا کہ آپ سیاسی طور پر ہمارے وفادار رہیں گے. لیکن بعد میں اسی آرمی چیف کے ساتھ ان کی لڑائی بھی ہوئی. تو یہ ہاشمی صاحب اب جو پرائم منسٹر لے کے آئیں گے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اس کے ساتھ بھی انہوں نے پہلے سے یہ ڈیل طے کر لی ہوگی. ہو سکتا ہے یہ چاہیں کہ ہمارے ہاتھ سے عمران خان صاحب نائل نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے تحریک انصاف کا قلم نہ ہو، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، ہم کہیں تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، تاکہ یہ جو ایک سیاسی کالک ہے، جو یقیناً سیاسی کالک سیاسی چہروں پہ ملی جاتی ہے، تو ہم کوئی اس طرح کا ایک بندوبست کریں کہ وہ کل کو ہمیں یہ چیز ہانٹ نہ کرے. لیکن یہ طے ہے، یہ بات 100% طے ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے. نہ صرف عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ تحریک انصاف کو کالعدم کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں بھی تحریک انصاف اگر الیکشن میں چلی گئی تو عمران خان صاحب جس کو ووٹ دیں گے اسی کو ووٹ پڑے گا. اور اسٹیبلشمنٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ ہو، 85-90% تک تو دھاندلی کرنا ناممکن ہوتا ہے نا. چلے 30%، 40% تو دھاندلی ہو سکتی ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے ان کے پاس کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے ہی باہر کر دیا جائے. تو اس وقت اس فارمولے پر یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اجرائے صاحب، فوج کے سپہ سالار کے خلاف بغاوت کے متعلق انکشاف اور پھر 2 نکات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں ثاقب نثار کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے، اور پھر 9 مئی کے واقعات، عمران خان، مردم شماری اور نگران سیٹ اپ، اس وقت سینٹر آف اٹینشن ہے وزیر اعظم صاحب اور ان کے انٹرویوز، جہاں پر یہ اوبیسلی قوم جاننا چاہتی ہے نگران سیٹ اپ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جو سب سے اہم نکتہ تھا رائے صاحب، وہ 9 مئی کے حوالے سے بات کہی گئی ہے. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جیسا دلخراش واقعہ اور کون سا ہو سکتا ہے. جن شہداء نے اس وطن کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے مجسمے توڑے گئے، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، GHU اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. 9 مئی کو ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی. واقعات میں کچھ ریٹائرڈ حاضر سروس افسران ملوث تھے. اور پھر PTI چیئرمین نے جتھے کو ریاست کے خلاف اکسایا اور دوست نما دشمن بن کر یہ حرکت کی. اس دن کو ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا. رائے صاحب، باقی تو پولیٹیکل سکورنگ ہو سکتی ہے، سیاسی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسے واقعات اور بیانیوں کی تلاش میں ہوتی ہے، لیکن یہ جو حاضر سروس افسران کا معاملہ ہے یہ کچھ ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بہت ساری خبریں بریک تو کی ہیں، لیکن رائے صاحب آپ کے پرائم منسٹر کی طرف سے اس قسم کا بیان آنا اور جس طرح سے انہوں نے آج گفتگو کی ہے، یہ ذرا سمجھائیں ہمیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. ہاشمی صاحب، اس خبر کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہے. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ سابق آرمی چیف کی نواسی
خدیجہ شاہ کے متعلق انہوں نے کہا، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جیل میں بھی ہیں، اور یہ سابق فوجی افسران کی جو تنظیم ہے ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اکسایا یا عمران خان صاحب کو کوئی منفی مشورے دیے۔ اسی پلیٹ فارم پر ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی، جناب فیض حمید کو نہیں، ایک اور جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا تھا اور ان سے بھی تفتیش کی گئی تھی۔ لیکن اب جو شہباز شریف نے بات کی کہ حاضر سروس فوجی افسران بھی کوئی سپہ سالار کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش میں ملوث تھے، یہ بہت ہی خطرناک بات کی ہے شہباز شریف نے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی خبر چھپی ہے۔ ایک تو جو فوجی ذرائع سے آپ بات کریں، اور جو میں نے خبریں دی تھی اس سے پہلے، وہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی ذرائع کی تصدیق کے یا فوجی ذرائع کی تصدیق کے یا سول ذرائع کی تصدیق کے آپ خبریں دیں۔ تو اسی طرح جو آپ کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے کور کمانڈر، یعنی لاہور کے کور کمانڈر جن کو سیک کیا گیا، برطرف کیا گیا، ان کے برات ضبط کی گئی، ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ 111 بریگیڈ کے جو ایک اعلیٰ آفیسر برطرف ہوئے، ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کے خلاف کوئی بغاوت کروانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جی او سی کو وارننگ دی گئی، ان کی سرزنش کی گئی، ان کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں تھا۔ ایک اور اعلیٰ آفیسر جو ہیں ان کو برطرف کیا گیا، ان کی مراد ضبط کی گئی، بریگیڈ کمانڈر، لیکن ان کے لیے بھی آپ یہ کہہ لیں کمپنی کمانڈر جو ہیں، ظاہر ہے وہ اتنے بڑے آفیسر نہیں ہوتے، لیکن ان کو بھی برطرف کیا گیا۔ لیکن ان سب پر غفلت کا الزام تھا کہ انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا کہ جس وقت جی ایچ کیو کے اوپر احتجاج ہوا، جی ایچ کیو کے اندر لوگ کیسے چلے گئے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر لوگ کیسے چلے گئے، اور وہاں پر کس طریقے سے احتجاج ہوا اور توڑ پھوڑ ہوئی۔ تو فوجی ذرائع سے آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بغاوت کی کوئی سچویشن نہیں تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف کہ فوج کے اندر سے کوئی بغاوت ہو رہی ہو۔ اچھا، اگر یہ بغاوت کی کوئی سچویشن ہوتی تو عمران خان صاحب کو اگر کوئی اس طرح کا پیغام کنوے کیا گیا ہوتا تو پھر خان صاحب کو یہ بھی کنوے کیا جاتا کہ اپنے جو آپ کے احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ وغیرہ بھی ہونا چاہیے، کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن پیدا کریں کہ دوسری جانب بھی گولیاں وغیرہ برسائی جائیں، تو کوئی بہت ہی آپ کہہ لیں اتنی غیر معمولی صورتحال پیدا کی جائے کہ جہاں پہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ کبھی پاکستان کے اندر ہو کہ فوج کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ کوئی بغاوت کر دے، یا فوج کا کوئی ایک حصہ، کیونکہ یہ ہاشمی صاحب اس طرح کی جو بغاوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ خون ریزی لے کے آتی ہیں، وہ ملکوں کو، قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کے نتائج کبھی بھی پازیٹیو نہیں نکلتے۔ آپ مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ لیں، آپ کسی بھی ملک کے اندر دیکھ لیں کہ فوج کے اندر اگر بغاوت ہو جائے تو وہ خون ریزی، اور اس کے بعد ایک منقسم معاشرہ جہاں خون ریزی ختم ہی نہیں ہوتی، جہاں خانہ جنگی ختم ہی نہیں ہوتی، تو اس قسم کی سچویشن بن جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک تو فوجی ذرائع کبھی بھی اس بات کو سامنے نہیں لے کے آئے، نہ انہوں نے کبھی یہ بات کہی ہے کہ فوج کے اندر سے کوئی حاضر سروس فوجی افسران کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت کروائے تھے۔ نمبر 1، یہ شہباز شریف نے بہت گھناؤنی بات کی اور پاک فوج کے ڈسپلن کے اوپر ایک سوال اٹھایا۔ نمبر 2، کہ اگر یہ افسران آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا کوئی بھی آرمی چیف ہوتا اس کے خلاف بغاوت میں ملوث ہوتے تو اس کی سزا صرف یہ نہیں ہوتی کہ کورٹ مارشل کر دیں آپ اور برات ضبط کر دیں، آپ کو جیل میں ڈالا جاتا، آپ کو پھانسی لگا دی جاتی ہے۔ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کروانا یہ آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی نوکری سے آپ کو برطرف کر دیا گیا، آپ کی برات ضبط کر لی گئی، آپ کی پینشن ضبط کر لی گئی اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ان میں سے کسی افسر کو جیل میں ڈالا گیا ہو، کسی آفیسر کے خلاف اس کے بعد، یعنی اس کو برطرف کرنے کے بعد اس کے خلاف کیس چل رہا ہو کہ تم نے آرمی چیف کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی۔ تو پھر وہ کون سے حاضر سروس فوجی افسران ہیں جنہوں نے آرمی چیف کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی اور ان کے خلاف کیس بھی نہیں چل رہا، اور اگر کیس چل رہا ہے تو اس کی کوئی انفارمیشن کہیں سے بھی کسی بھی ذریعے سے باہر کیوں نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ بات تو کرنی نہیں چاہیے کہ آرمی چیف کے خلاف، یہ صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کے خلاف اس طرح کی ایک بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے یا شواہد سامنے لائے بغیر پرائم منسٹر اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن، اس طرح کی کسی سچویشن کا پرائم منسٹر کو علم بھی ہے تو صرف اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ فوج کی ساکھ پر سوال اٹھانا یا آرمی چیف کی ساکھ پر سوال اٹھانا کہ ان کو کوئی پوری فوج کا اعتماد حاصل نہیں ہے، یہ بھی شہباز شریف کا ایک بڑا سیاسی بلنڈر ہے،
اور شہباز شریف کے ان بیانات کو فوجی قیادت کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتی ہوگی، لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپشنز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑے محدود ہیں، کیونکہ شہباز شریف نے مکمل طور پر آن بورڈ لیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس وقت انہوں نے راج صاحب انہوں نے تعریفوں کے پل بھی باندھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بوٹ پالش اور وہ یہ کیے، کہتی ہیں تعریفوں کے کہ کیا پل باندھے، مجھے بوٹ پالش کیے۔ نہیں سر، تعریف کے پل باندھنے کا مقصد وہ تو ٹھیک ہے جو آپ بات کریں، لیکن پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سپہ سالار کے انتخاب پر فخر ہے، 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت کی گئی، وہ انہوں نے پورا ایک کیا ہے۔ لیکن میں نا آپ کی توجہ اس طرح بھی دلواؤں گا کہ ایک تو 9 مئی کے واقعات رائے صاحب، پھر نگران سیٹ اپ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جبکہ اس حوالے سے نواز شریف سے بھی مشاورت جاری ہے۔ رائے صاحب مجھے اور پاکستان کی عوام کو پلیز یہ سمجھائیں، ہم تو یہ سوال پوچھ کے تھک گئے کہ اس ملک کی کابینہ نواز شریف کے مشوروں سے چلتی ہے، پوری کابینہ اٹھ کر چلی گئی لندن، اور پھر سوال کیا گیا، سوال رکھے گئے، ذمہ داریاں دی گئی، ذمہ داریاں بانٹی گئی، ذمہ داریاں چھینی گئی، پھر ملک کے سپہ سالار کی بات آتی ہے تو وہ بھی کان میں، آپ کو یاد ہوگا وہ ویژول جب شہباز شریف نواز شریف کے کان میں سب کچھ کہہ رہے تھے، تو یہ نگران سیٹ اپ کو اور فیصلے نواز شریف کرے اور ترقی کا سفر اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب اگر اتنے برے حالات ہیں تو آپ کو تو فوری طور پر الیکشن کروا کر ایک مضبوط حکومت، پاپولر گورنمنٹ لانی چاہیے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا استحقاق ہے، آئینی استحقاق ہے، ہم چاہے 90 دن میں کروائیں، 60 دن میں کروائیں، اور پھر مردم شماری پہ جو انہوں نے آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ نئی مردم شماری جو ہے وہ ہم کروائیں گے، جو نئی مردم شماری ہے اسی پہ انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، یہ بھی انہوں نے بات کہی ہے۔ پھر جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہی نظر آئے کہ جو کچھ ہوا ملک میں وہ ثاقب نثار کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ذمہ دار ہیں، پاناما پیپرز میں 400 لوگوں کا نام تھا، مسئلہ یہ وہی ہے کہ پہلے آپ اسے پکڑیں پھر میری بات کیجیے گا۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی رائے صاحب ایک تاریخ جو ہے، مجھے تو بڑی ہنسی آئی یہ سن کر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جب ان کے ڈاکٹرز اجازت دیں گے وہ پاکستان آ جائیں گے۔ رائے صاحب میرا خیال ہے کہ وہ ابھی ڈاکٹر ابھی کہیں وہ پڑھ رہا ہے کہیں پہ، نہیں وہ لندن میں نا ابھی کہیں پڑھ رہا ہے اور اسے ڈگری نہیں ملی، جب ڈگری ملے گی وہ کہیں لگے گا، ہسپتال جائے گا۔ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر رائے صاحب وہ پنڈی والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں یا اسلام آباد والے بھی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لندن میں ابھی وہ پڑھ کے ابھی فارغ نہیں ہوا، اور ابھی وہ کسی کلینک میں جائے گا، اس کی نوکری لگے گی، پھر وہ نواز شریف کا علاج کرے گا، پھر وہ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب چل سکتے ہیں۔ ان کے پلیٹلیٹس کی آپ نے سنا ہے کہ اتنے عرصے میں کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی کوئی خیر خبر آئی ہو کہ پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں؟ رائے صاحب یہ تو اتنی سنگین صورتحال تھی، جس بندے کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوں تو وہ ہمیشہ اوپر نیچے ہوں گے، لیکن پچھلے 3-3.5 برسوں میں 2019 سے غالباً 3 سال کا وقت ہو گیا، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پلیٹلیٹس کی کوئی خیر خبر جو ہے وہ ہمیں نہیں سنائی دی۔ تو واٹ یو میک آؤٹ آف دس سر؟ خیر خبر ہے نہیں، مشورہ نواز شریف سے ہی ہوگا، تو پھر کیوں نہ ہم پاکستان پوری عوام کو لندن شفٹ کر دیں اور سیکریٹریٹ بھی یہیں پہ بنا لیں۔ دیکھیے عاشور صاحب، اس وقت نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑی ہی غیر معمولی اطلاع جو ہے وہ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہے۔ نواز شریف کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ آ کے کسی طریقے سے ٹیک اوور کر لیں، وہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر بن جائیں، ان کی نااہلی کے معاملے پر 100% ان کو یقین دہانی کروا دی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو یقین دہانی کروا دے۔ اب جتنا زور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جتنا زور ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کیا کچھ ہوا، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے پر مور ثبت کروا لیتے سپریم کورٹ سے، یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود نواز شریف کا واپس نہ آنا، یا یہ کہنا کہ نواز شریف کے جب ڈاکٹرز کہیں گے تو تب واپس آئیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے لندن سے وہ چلے گئے، آپ کے جو شنجن ایریا ہے یورپ کا، وہاں انہوں نے سیر سپاٹے کیے، ابھی دوبارہ وہ چلے گئے، دبئی چلے گئے، سعودی عربیہ چلے گئے۔ تو لندن سے دبئی اور سعودی عربیہ کی وہ فلائٹ لے سکتے ہیں، لندن سے اسلام آباد کی ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ لندن سے دبئی کی فلائٹ بھی
جو ہے وہ آپ کی 6.5-7 گھنٹے کی ہے، تو وہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ لے لیں تو وہ بھی کم و بیش اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ زیادہ لگے گا. تو یہ کون سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ دبئی تو جا سکتے ہیں، سعودی عربیہ تو جا سکتے ہیں، پاکستان نہیں جا سکتے؟ تو اس وقت مریم نواز جو ہیں اور اسی طرح نون لیگ میں نواز شریف کا کیمپ وہ اس خدشے کا شکار ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنے زیادہ آن بورڈ تو نہیں ہو گئے کہ نواز شریف ہی مائنس ہو جائیں. مائنس سے مراد یہ نہیں کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ایسی کارروائی شروع ہو جائے کہ نواز شریف کے خلاف مقدمات کھل جائیں یا مریم نواز کے خلاف مقدمات کھل جائیں یا جس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات کھلے ہوئے ہیں. مائنس سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ ابھی آپ تھوڑا ویٹ کریں اور شہباز شریف کے اگلے ٹینیور میں پرائم منسٹر ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ جو تقریبات ہوتی ہیں، 2 دن میں 2 تقریبات ہوئیں، آرمی چیف شریک تھے ان تقریبات میں، پھر 2-3 ایسے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں بالکل جب یہ حکومت ختم ہو رہی ہے اور شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلان ایک بنا ہوا ہے کہ جو ایک دھاندلی زدہ ہم نے الیکشن کروانا ہے، اس کے بعد شہباز شریف کو ہی لانا ہے، نواز شریف کو نہیں، شہباز شریف کو ہی لانا ہے. تو یہ شہباز شریف، نواز شریف کے ووٹرز یا نواز شریف یا مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ نواز شریف ہی ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور شاید پارٹی کے اندر دراڑ سے بچنے کے لیے. لیکن آخری وقت پر یو نیور نو، ہو سکتا ہے کہ نواز شریف ہی ان کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن جائیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری وقت پر یہ اس طرح کی کوئی سچویشن بنائی جائے کہ نواز شریف کے واپس آنے کے لیے ابھی حالات سازگار نہیں ہیں یا ابھی ان کی نیلی ختم نہیں ہو سکتی، تو شہباز شریف جو ہیں وہ بہتر امیدوار ہیں. تو اس قسم کی سچویشن کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑ سکتا ہے. جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ نئی مردم شماری کے اوپر ہم کروائیں گے الیکشن. اب ایم کیو ایم نے تو اس کے اوپر ریزرویشن ظاہر کیے تھے پرانی مردم شماری پر. اب یہ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ 90 دن ہم اس لیے لے کے جا رہے ہیں الیکشن، یعنی 60 دن کے بجائے 90 دن کے، تاکہ نئی مردم شماری کے جو نتائج وغیرہ ہیں وہ مکمل ہو جائیں. حالانکہ اس کو بھی کوئی سند حاصل نہیں ہوگی. اگر ان کو شفاف الیکشن کروانے کا، انتخابی اصلاحات کا اتنا خیال ہوتا تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جن کے ذریعے یہ الیکشن پلان کیا گیا تھا، یہ انتخابی اصلاحات میں اس پروجیکٹ کو آگے بڑھاتے اور یہ الیکشن ہوتا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے. اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا، اس ووٹ کے حق کو یہ ختم نہ کرتے. تو اس وقت تو یہ جتنی بھی پلاننگ کر رہے ہیں نئی مردم شماری کے متعلق، 60 کے بجائے 90 دن میں الیکشن کرانے کے متعلق، اور عمران خان صاحب کو گرفتار کروانے کے متعلق، یا نواز شریف کو واپس لانے کے متعلق یا نہ لانے کے متعلق، یہ ساری پلاننگ کا جو دار و مدار ہے وہ اسی بات پر ہے کہ عمران خان صاحب کو کب نااہل کروایا جائے، کس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کو کالعدم کروایا جائے. اور اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ چیف جسٹس صاحب مکمل طور پر کمپرومائزڈ اس وقت سچویشن میں ہیں، یعنی چیف جسٹس بندیال صاحب، لیکن پھر بھی سپٹمبر جو ہے، سپٹمبر تک تو وہ موجود ہیں. تو یہ بھی ایک خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو نااہل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے، تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کا فیصلہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے. تو وہ ڈیٹس بھی ان کے ذہن میں ہوں گی. ان ڈیٹس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو گھنونے 2-3 ایکشن ہیں یہ کریں گے. بہت شکریہ عائد صاحب. یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم عائد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.